السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ڈیئر ویورز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے دو دوست جن میں بہت پیار اور محبت تھی۔ دونوں دوستوں میں اس قدر پیار تھا کہ دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پر اثر انداز نہ ہوتی۔ دوسرے دوست نے پوچھا، یار یہ بتاؤ تم جلتی آگ اور انگاروں کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیتے ہو لیکن اس ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا، یہ بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ دوسرے دوست نے کہا، نہیں یار یہ بھی کوئی دوستی ہوئی، دوست اپنے راز نہیں چھپاتا، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے راز اپنے دوسرے دوست کو بتائے۔ دوست کے اصرار پر اس نے کہا، دیکھ تو جانتا ہے میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا، میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن دیا، طاقت دی، قوت بھی دی۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر رات کو ٹہلنے کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا اور پھر مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے پیار ہو گیا۔ میں اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، میں تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں وہ تم کر لو۔ اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، زندگی تمام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے ہر دن کوشش کی اور کوئی کسر نہ چھوڑی، دولت کی لالچ دیتا رہا، مال کا لالچ دیتا رہا، میں نے ہر چیز کی لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ چند دنوں بعد اس کی ایک غریب گھر میں شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے پیدا ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں ایسا وقت آیا کہ قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا غریب اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر آ۔ میں بیٹھا ہوا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا، تم لوگوں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی تو کیوں یہاں آئی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان میں 3 بچوں کی ماں ہوں، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہوں، آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے اور یہ میری ہر بات مانے گی۔ میں نے کہا، لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے تیرے سامنے رکھی تھی۔ یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سن لے، سب کو سب کچھ ملے گا اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ لے، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا، زنا کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب بچوں نے کہا، ماں بھوک لگی ہے، اس نے بچوں کو تسلی دی اور پھر بچوں کی تڑپ نہ دیکھ سکی اور پھر پلٹ کر آئی اور کہا، خدا کے لیے رحم کرو۔ نوجوان نے کہا، میری خواہش پوری کر ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ جب پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا، ماں یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گھونٹ دے۔ پھر اس لڑکی نے سوچا، میں چلی جاتی ہوں اور اس کا کہنا مان لیتی ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان بولا، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کا منہ سے نکلنے لگا، میں تیار ہوں، اس کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اے نوجوان سن لے، میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتی ہوں، ان کو تڑپ کر مرتا ہوا بھی دیکھ سکتی ہوں، لیکن کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے جا کر بیٹوں سے کہا، صبر کرو،
ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے رب کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا، کیوں آیا ہے یہاں؟ اس نوجوان نے کہا، مجھے معاف کر دے۔ جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے۔ اب تو کیا میں کسی بھی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ لے میری بہن، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا۔ لڑکی نے کہا، رک جا، اور شکر کا سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر یہ ہے کہ اب میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ تھینک یو۔